ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره رواه مسلم. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان ساتھی اور پیارے بچوں، آج کے اس جمعہ کی مناسبت سے جس اہم موضوع کے متعلق میں چند واقعات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے آخر عشرے کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے اعمال۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و احسان سے ہم نے رمضان مبارک کا مہینے کو پایا اور تقریباً اس کا 2 عشرہ گزرنے کو آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں پورے رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے تاکہ ہم اس کی برکات اور فضائل سے مستفید ہوں۔ محترم بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینے کے آنے کا اہم مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں ہمیں اپنے مقصد کی طرف لانا چاہتا ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں۔ اس لاپرواہی کی بنا پر ہم کئی مرتبہ ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں اور ہم اپنے مقصد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بار بار ایسے مواقع لاتا ہے، ایسے ایام اور ایسے مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے جن کے ذریعے سے بندہ اپنے مقصد پر قائم رہے، اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا کی قریب بندہ آئے۔ تو اس سلسلے میں رمضان کا مہینہ ایک اہم مہینہ ہے۔ اس میں ملنے والے جو اوقات ہیں، ان کے جو ایام ہیں، انتہائی اہم اور ضروری ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ ماحول بناتا ہے، ایسا ماحول بناتا ہے آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، چاہ کر یا نہ چاہ کر بندہ نیکی کے قریب آتا ہی ہے۔ جو قرآن سے دور تھا وہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جو صدقہ خیرات اتنا کرنے میں دلچسپی نہ رکھتا تھا وہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ماحول کا اثر ہے۔ یقیناً ماحول کا فرق پڑتا ہے، انسانی زندگی میں فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک کا ایک ایسا ماحول اللہ نے بنایا جس میں ہر طرح کی جو گمراہی کی طرف، غلطی کی طرف، اپنے مقصد کو بھول کر انحراف کی طرف جانے کے جو چانسز ہو سکتے ہیں ان سارے راستوں کو اللہ نے بند کیا۔ اسی لیے شیطان کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیا گیا، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا گیا اس مہینے میں، تاکہ ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے، ہر راستے سے بندہ نیکی پر ہی رہے، اپنے مقصد پر ہی رہے اور اللہ سے قریب ہونے کی، اللہ کی رضا
حاصل کرنے کی کوشش ہی کرتا رہے، اسے منحرف نہ ہو۔ یہ 2 اشرہ گزر چکا ہے۔ قبل اس کے کہ میں آخر اشرے کے بارے میں کچھ باتیں بولوں، ہمیں سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس صرف ابھی 1 اشرہ باقی بچا ہے۔ اس مہینے کا تقریباً 2/3 حصہ تو گزر چکا ہے، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک مومن کے لیے، ایک نیکوکار انسان کے لیے ان مواقع کا گزرنا ایک افسوسناک بات ہے۔ ایک مومن جو نیکی کی تمنا کرتا ہے، اللہ کی قربت کے مواقع ڈھونڈتا ہے، اللہ کی رضامندی کی کوشش کی ہوتی ہے، تڑپ اور حرص اس کے اندر ہوتی ہے، تو اس کے لیے یقیناً یہ افسوسناک بات ہے کہ اس سے 2 اہم اشرے تقریباً 20 دن ایسے گزر چکے جو انتہائی اہم اللہ کی قربت کے بہت ضروری اور اہم دن میں سے۔ تو سب سے پہلے اس پر افسوس بھی ہونا چاہیے، اور پھر اپنے احساس کو جگانا چاہیے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ان 2 اشرے کو کیسے گزارا۔ یہ 2 اشرے قیمتی ایام کے اشرے تھے، یہ قیمتی دن تھے، ان دنوں کو ہم نے کیسے گزارا۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی، اپنے آپ کو پرکھنے کی، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان 2 اشروں سے پہلے ہماری حالت کیسی تھی؟ گناہوں میں گزر رہے تھے، ہماری زندگی گزر رہی تھی، غلطیاں ہم سے ہو رہی تھی، نمازوں کی پابندی میں کمیاں، کوتاہیاں، ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو 2 اشرے بعد، چونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، آپ نے براہ بیانوں میں، تقاریر میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اللہ اس سے تربیت چاہتا ہے، ہماری اصلاح چاہتا ہے، ہمیں کوتاہیوں سے، لاپرواہی سے باہر نکالنا چاہتا ہے، ہمیں نیکیوں کے قریب لانا چاہتا ہے، گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو کیا ہم میں یہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں؟ پہلے میں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ 2 اشرہ گزر چکا ہے، پہلے اپنے عقیدے کے بارے میں سوچیں، عقیدے کے اعتبار سے میں کہاں پر ہوں؟ 2 اشرہ پہلے جہاں پر تو وہیں پر اٹکا ہوا ہوں، یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آ چکی ہے یا نہیں؟ جو کمی تھی عقیدے کے اعتبار سے، اس کو دور کرنے کی میں نے کوشش کیا کہ نہیں؟ علم کے اعتبار سے دیکھیں، 2 اشرہ پہلے جو علم کا معیار میرا تھا، دین اور شریعت کے بارے معلومات میرے پاس تھی، اور معلومات کے اعتبار سے دیکھیں اب میرے پاس معلومات کتنی ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے یا ویسے ہی برقرار ہے، اس میں کمی ہوئی ہے۔ نماز عبادات کے اعتبار سے بھی دیکھیں، نماز، دیگر صلوات اور دیگر چیزیں، اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ 2 اشرے سے پہلے میری حالت کیا تھی، میں نماز کی پابندی کرنے والا تھا کہ نہیں، جماعتوں کی پابندی کرنے والا تھا کہ نہیں، نوافل کا اہتمام میں کتنا کرتا تھا، اس کے بارے میں دیکھیں کہ 2 اشرے پہلے کیسا تھا، اب میری حالت کیسی ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح اخلاق کے اعتبار سے بھی دیکھیں، چونکہ یہ مہینے کا بڑا مقصد اخلاق کے اعتبار سے بھی ہے، اخلاق کو درست کرنا بھی ہے، تو اخلاق کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ 2 اشرہ پہلا میرے اخلاق تھا، میری گفتگو، میرے چال چلن، میرا سلوک بڑوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ، جو بھی معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، تو اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں میرا سلوک 2 اشرہ پہلے کیسا تھا، 2 اشرے کے بعد ابھی کیسا ہے، یا یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر واقعی تبدیلی آ گئی ہے تو ہماری یقیناً خوشخبری کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے کے مقصد کو سمجھا، اور اس میں ملنے والے جو مواقع تھے، اللہ نے جو ماحول ہمیں بنایا، اس ماحول کے ذریعے سے، ان مواقع کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر تبدیل لانے کی کوشش کی۔ گناہوں اپنے بارے میں اپنے دلوں کو ٹٹولے، اپنے ذہنوں کو ٹٹولے کہ ہمارا دل و دماغ ہمیں کس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ابھی بھی اسی حالت میں ہے کہ ہمارے دل میں گناہوں کی محبت ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف میں ہمارا دل لے کر جا رہا ہے، ہمارے دماغ میں یہی فطرت باقی ہے، یا ہمارا دل و دماغ ہمیں اللہ کے قریب لا رہا ہے، دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اچھائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر پیدا نہیں ہوا وہی ویسے ہی پہلے 2 اشرے سے پہلے جیسے ویسے ہی باقی رہا، تو مطلب ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ چکی ہے۔ تو جس مقصد کے رمضان کو اللہ نے لایا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو چکا ہے۔ محترم بھائیوں، اس مہینے میں کو اللہ رب العالمین اس لیے بھی لایا ہے تاکہ بندوں کو مغفرت کر سکے، بندوں کی اصلاح ہو، ان کے عقیدے کی، ان کے اخلاق کی، ان کے معاملات کی، ان کے ہر طرح کی ہر چیز کی اصلاح ہو، اور انہیں اللہ سے قریب لایا جائے، اور ان کے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنایا جائے۔ ایسے بدبخت لوگ بھی
رمضان میں ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو رمضان کے مقصد کو نہیں پہچانتے، بس جیسے عام دن گزارتے اسی طرح گزارنے والے ہیں۔ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے 2 اشروں کو ایسے آج کے طور پر گزارتے، نہ نمازوں کے اندر پابندی ہوئی، نہ اپنی اصلاح کی فکر ہوئی، نہ عقیدے کے اندر اصلاح ہوئی، نہ علم میں اضافہ ہوا، نہ صلوات کے اندر صلوات کی پابندی، جماعت کی پابندی ہوئی، نہ نوافل کے قریب آنے کی کوشش کی گئی، نہ دعا کا اہتمام ہوا، نہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ایسے لوگ پائے جاتے۔ اسی لیے اللہ کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنا ہے، رمضان کے مہینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں مغفرت حاصل نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی، جن کے بارے میں جن کے لیے جبریل امین نے علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی کہ ایسے لوگوں کے لیے دوری ہوں، اللہ ایسے لوگ ذلیل ہوں، ایسے لوگوں کے لیے بددعا ہے اللہ کی لعنت ہو جو لوگ رمضان جیسا عظیم مہینہ پانے کے باوجود اللہ سے مغفرت نہیں حاصل کر پائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے ہم میں سے جن کو مغفرت حاصل نہیں ہوگی۔ اس بددعا پر آمین کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہا۔ یقیناً وہ انسان بددعا کے لائق ہے، لعنت کا لائق ہے، ذلت و رسوائی کے لائق ہے، جسے اللہ رب العالمین نے گناہوں کی طرف جانے کے ہر راستے بند کیے، غلطی میں جانے کے ہر مواقع بند کیے، نیکی قریب آنے کے ہر مواقع اللہ رب العالمین کھول دیے، ہر دروازے کھول دیے۔ ایسے ماحول اللہ نے پیدا کیا، اس کے باوجود نیکی قریب نہیں آ پائے، اپنے اندر نیکی کو فٹ نہیں کر پایا، اپنے دل و دماغ میں نیکی کے جذبات کو پیدا نہیں کر پایا، گناہ کے جذبات ابھی بھی اس کے اندر باقی ہے۔ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف اور لعنتی انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اس بار سب سے پہلے موقع پر یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان 2 اشروں کے بارے بیٹھ کر ٹٹولیں، کوئی اور کسی اور کے بارے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تنہائی میں بیٹھے اور بیٹھ کر سوچے، اپنے بارے میں سوچے ہمیں کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور کتنی کمیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور ایک اشرہ باقی ہے ہمارے لیے، اللہ سے دعا کرے کہ وہ اشرہ مکمل ہمیں مل جائے اور اس مہینے کی اہمیت اور مقصد کو پہچان کر اس کو ہم صحیح طور پر نبھانے والے بن جائیں۔ اب آئیے کہ مختصر چند نصیحتوں کے بعد جو ہمیں سوچنے پر ابھارنے والی نصیحتیں ہیں اور فکر کرنے والی نصیحتیں ہیں جو ہمارے تبدیلی ضرور لا سکتا ہے اگر جو اس بارے میں غور و فکر کرے گا۔ اگر غور و فکر نہ کریں تو یہ مہینہ بھی ایسے ہی بیکار طریقے سے گزر جائے گا، اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آخری عشرے کی جہاں تک بات ہو تو سارے پورے سال میں سارے مہینوں میں سب سے افضل اگر کوئی مہینہ ہے تو رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ 30 دنوں میں سب سے زیادہ 3 عشرہ ہے، اس میں پہلا، دوسرا اور آخری۔ تو ان 3 عشروں میں سب سے اہمیت جس کو حاصل ہے وہ آخری عشرے کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوص عام طور پر اس مہینے میں عبادتیں دیگر نیکیاں ثابت ہیں، لیکن خصوصیت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عشرے میں زیادہ محنت ثابت ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری عشرے میں زیادہ چوکنا ہوتے، زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جو حدیث میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی فرمائی میں پیش کیا آپ کے سامنے، عائشہ نے فرمایا، مسلم کی حدیث وہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احيا ليله وايقظ اهله وشد مئزره۔ اللہ کے نبی کا خود کا معمول اور ان کے گھر والے کا معمول کیا تھا؟ وہ فرماتی ہیں جیسے آخری عشرہ داخل ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راتوں کو جاگا کرتے، آخری عشرے کے راتوں کو جاگا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ پھر خود ہی نہیں جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ 20 عشرے میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن جیسے آخری عشرہ داخل ہوتا اللہ کے نبی خود بھی آخری عشرے میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ اور اللہ کے وسلم کمر بستہ ہو جاتے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے عام طور پر جب محنت کا کام کرنا ہو تو آدمی کمر میں زور سے پٹی باندھ لیتا ہے، کوئی کپڑا باندھ لیتا کہ محنت کا کام کرنا ہے، وزنی چیز اٹھانا ہے۔ تو یہ تعبیر جو یہ بات عبارت بیان کی وشد مئزرہ یہ سب سے زیادہ محنت پر ابھارتا ہے، بتاتا محنت کو درشاتا ہے کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ محنت کیا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول آخر عشرے میں تھا کہ راتوں کو جاگنا، خود بھی جاگنا، اپنے گھر والوں کو جگانا اور بہت زیادہ عبادتوں کے ذریعے سے محنت کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان میں آخر عشرے کی اہمیت اور ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ تو ہمیں بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے، نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم سال بھر میں کبھی ہمیں جاگنے کا اہتمام نہیں ہوتا،
یہ ایک مہینہ ہے, اس مہینے میں وہ بھی آخری عشرہ ہے, کچھ دن ہی باقی ہیں. کم از کم ان کچھ ہی دنوں میں اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کی جائے, عبادت میں محنت کی جائے, یقیناً یہ چیز ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنے گا اور اجر و ثواب کا, مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ راتوں کو جاگنے کا اہتمام کریں عبادت کے ذریعے سے, اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں تاکہ وہ بھی عبادت میں شامل ہوں اور خوب محنت کریں, خوب عبادتیں کریں. اسی طرح مزید اور ایک دوسری حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے مسلم کی, وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح محنت کرتے. اس کے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. عائشہ نے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں جتنی محنت کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں, جو جہاد کرتے, جو محنت اور اسٹرگل کرتے, وہ محنت دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا, یعنی حد سے دوسرے ایام کے مقابلے میں 20 عشرے کے مقابلے میں 20 دنوں کے مقابلے میں 2 عشرے کے مقابلے میں آخری عشرے میں اللہ کے نبی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے, بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے, جو محنت دیگر ایام میں یا رمضان کے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ باتیں کرتے تھے. ابھی یہ تو پتہ چلے عمومی بات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے, تو اس میں عام بات کہی گئی ہے. تو اس میں اگر ایک پیغام لیں تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ عبادات میں کثرت کریں. جو فرض نماز کی پابندی کا دو تو کرنا ہی ہے, ساتھ میں نوافل کی پابندی کریں. نوافل کتنی سارے نوافل ہیں, نوافل میں دن و رات میں 12 رکعت سنن رواتب ہے, اس کا اہتمام کریں خصوصیت کے ساتھ, ہمیشہ کرنا ہے. تو ان دنوں میں خاص طور پر کریں, 12 رکعت ہیں. اس کے علاوہ بھی عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت ہے, اور مغرب اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی فضیلت ہے. عشاء سے پھر ہر دو اذان و اقامت سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی فضیلت ملتی ہے. فجر کی 2 رکعت خاص فضیلت ہیں. اشراق کی نماز کی اہمیت خاص سے اہمیت ہمیں ملتی ہے. اور اس کے علاوہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت ملتی ہے. اور اسی طرح تحیۃ الوضو ہے, تحیۃ المسجد ہے, ایسی بہت ساری سنتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. ان سنتوں کا اہتمام کریں. کتنی ساری نمازیں دن رات میں فرض کے علاوہ سنت کے طور پر کتنی ساری نمازیں ہماری ہو جاتی ہیں, اس میں کتنے سارے ڈھیر سارا ثواب ملتا ہے. تو ان کا خاص اہتمام کیا جائے تو ایک تو ثواب بھی مل جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ فرض کے ساتھ ان سنتوں کا ہم پابندی کرنے, اس کے ہم عادی بھی بن جائیں گے, اس کی عادت بھی ہمیں لگ جائے گی, یہ فائدہ ہمیں ملے گا. اس کے علاوہ ذکر و اذکار کا خاص اہتمام کریں, ہمیشہ ذکر کرنا ہی ہے. ان دنوں میں بھی تھوڑا کثرت سے ذکر کرنے کی کوشش کریں. مومن کے بارے میں یہ بتایا کہ مومن کی زبان ہمیشہ بیکار چیزوں سے نہیں بلکہ زبان اس کی ذکر سے تر ہوتی. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان تر ہو اللہ کے ذکر سے, بکواس کی باتوں سے نہیں, بیکار کی دنیا اور فحش باتوں سے نہیں, بلکہ ذکر سے. اللہ کے نبی کے معمول تھا کان یذکر اللہ فی کل احیان, اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. کثرت سے ذکر کریں. اور تلاوت قرآن مجید کی جہاں تک بات ہو, قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا اور خاص طور پر آخری عشرے میں نازل ہوا, وہ بھی لیلۃ القدر, قدر کی رات میں, قدر کی رات میں نازل ہوا. تو قرآن کا بھی گہرا حصہ ہے, اور اللہ کے نبی کا معمول یہی تھا. اللہ کے نبی جل علیہ السلام وہ قرآن سنایا کرتے تھے. تو ہمارا معمول ہونا چاہیے قرآن کی کثرت. جو 2 عشرے میں ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس میں تھوڑا تیزی لائے, زیادہ کریں. جو کوانٹٹی جو جتنے مقدار میں آپ قرآن پڑھتے تھے وہ مزید تھوڑا زیادہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس میں زیادہ محنت ہو. تو قرآن کی تلاوت میں کثرت ہو, نوافل میں کثرت ہو, ذکر اذکار میں کثرت ہو, ساتھ ہی ساتھ توبہ استغفار کریں. جو کوتاہیاں, جو غلطیاں, جو گناہ ہم نے کیا ہے پہلے, ان گناہوں کے بارے میں سوچیں, احساس پیدا کریں, فکر کریں, غور و فکر کریں. اور جو گناہ آپ کو معلوم ہو جائے اس سے بھی توبہ استغفار کریں. جو گناہ آپ کو معلوم نہیں آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اور اللہ سے توفیق مانگے. اللہ رب العالمین رمضان سے گزرتے گزرتے ہمیں ایسا بنا کہ ہم گناہ سے دور ہونے والے بن جائے, ہمارے گناہ کے جذبے کو ختم کرے, نیکی جذبہ پیدا کرنے والے اس طرح دعا کرے. تو کثرت سے توبہ استغفار کرے, اللہ سے رجوع ہو کر گڑا کر مانگے, ضرور مانگے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اور آپ میں سے کسی کا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جن کو مغفرت حاصل نہیں ہونا ہو. تو اسی لیے خاص طور پر توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے رجوع کر کثرت سے. زیادہ تر اوقات ابھی شہری کے لیے اٹھتے ہی ایسا شہری کے اوقات میں اٹھتے ہی ہیں, تو وہ وقت کیا ہے؟ مغفرت کا وقت ہے. اللہ تعالی مومنوں کی صفات بیان کرتے کیا کہا؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. مومن صبر کرنے والے ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے رزق خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, اور ایک صفت ان کی ہوتی ہے والمستغفرین بالاسحار,
سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ قیمتی وقت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتا ہے اور بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت کا طلب کرنے اسے مغفرت کر دوں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے میں اس کے سوال پر عطا کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین دریا مخاطب ہو کر بندوں سے کہتا ہے. تو لہٰذا ایک اہم وقت عام طور پر اٹھنا نہیں ہوتا ہے سستی اور دوسرے دنوں میں، اس دنوں سحری کے بہانے تو اٹھتے ہی ہیں، تو کم از کم اس کا ضرور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ اس موقع پر کثرت سے توبہ استغفار کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے. آج کل عام طور پر ہم میں سے بہت سارے عادت یعنی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آذان ہوتے ہی آنے کی کو اہتمام کرتے ہیں، جماعت سے پہلے کچھ دیر پہلے آتے، 5 منٹ 2 منٹ پہلے. اللہ کے نبی نے کیا بات بتائی؟ اذان اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، تو وہ دعا قبولیت کے وقت ہے اس میں کثرت سے دعا کریں. اور اس طرح آپ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، سجدے میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں. وہ جو دعا ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے، بہت ساری دعائیں، ایک ہی دعا نہیں، سبحان ربی اعلیٰ نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ثابت اللہ کے نبی سے، 6-7 دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کی کثرت کریں. عام طور پر دوسری دعا بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگے اللہ رب العالمین سے، دعا کی کثرت ہو. دیکھا جاتا ہے ہم نوجوانوں کو، بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ دعا ہی نہیں کرتے، دعا میں بہت زیادہ بخیلی کرتے ہیں، دعا میں ان کے اندر کمزوری ہے. دعا کے اعتبار سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعا ایک مومن کے ہتھیار ہے، ہر موقع پر جو انسان کو کام آنے والا وہ دعا ہے، تو دعا کا اہتمام کرے، کثرت سے اللہ دعا کرے. دعا انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، کسی اور کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، جوڑے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگے، سب سوال کریں، دنیا کی آخرت کی جو چیزیں آپ کی ضرورت ہے، جو حلال جائز چیزیں ہیں اس کا سوال کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں. یہ چند اعمال تو ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک خاص عمل ہمیں یہاں پر کرنا ہے، وہ ہے اعتکاف ہے. آخر عشرے میں جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ اعتکاف کا. اعتکاف کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے تقرب کی خاطر، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر دنیا سے الگ تلگ ہو کر مسجد میں وقوف ہو جانا اور عبادت میں مشغول ہو جانا. اللہ کے نبی کا معمول تھا، ہمیشہ کا معمول تھا. اللہ کے نبی ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، جتنے سال اللہ کے نبی رہے ہمیشہ اللہ کے نبی اعتکاف کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخر رمضان کے آخری عشر کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں وفات آ گئی. وفات آنے تک بھی، موت تک بھی اللہ کے نبی اعتکاف کیا کرتے تھے. ثم اعتکف ازواجه من بعده. اللہ کے نبی کو وفات کے بعد ان کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی. تو پتہ ہے اللہ کے نبی کی سنت میں سے ایک سنتیں ہیں جو آخر عشر میں کیے جائے اعمال میں سے اعتکاف کرنا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا اور دنیا سے الگ طرح عبادات میں مشغول ہو جانا. دوسرے ابو ہریرہ کی حدیث فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام. اللہ کے نبی ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 10 دن کا. فلما كان العام الذي قبض فيه، اور جس سال اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، یعتکف 20 یوما، اس سال اللہ کے نبی نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. تم سوچیے اللہ کے لیے کتنی پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف کیا کرتے. اعتکاف رمضان کے خاص نہیں ہے، کون سے بھی مہینہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل اللہ کے نبی کے عمل سے معلوم ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں کیے جائے. یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، اللہ کے نبی ہمیشہ رمضان کے مہینے کا اعتکاف کیا کرتے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اعتکاف کہاں کرنا چاہیے؟ کہیں پر بھی اعتکاف ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. اس کا جواب قرآن ملتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تم جب اعتکاف میں ہو، مسجد میں تم اعتکاف بیٹھو، اپنے بیوی سے مباشرت مت کرو. تو معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتے کسی اور جگہ نہیں. عورتیں بھی اگر اعتکاف کرے تو مسجد میں آ کر اعتکاف کریں گی، کسی اور گھر میں یا کسی گھر میں، اپنے خود کے گھر میں کسی اور جگہ اعتکاف نہیں کریں گے، بلکہ گھر میں مسجد میں آ کر اعتکاف کریں گے. یہی سنت ثابت ہے، مسجد کے علاوہ کسی جگہ اعتکاف کرنا ثابت نہیں. یہ کیوں؟ ابھی اس بارے میں سوال کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے کہ وہ مسجد میں عورتوں کو نہیں لاتے. انہوں نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا تو ابھی دوسرا مسئلہ پیدا ہو. جب عورت مسجد میں نہیں آ سکتی اعتکاف کیا کہاں کرے گی؟ تو یہ سنت بھی ختم ہو گئی، بس اور مسجد گھر میں اعتکاف کیا، اس کی اجازت دے دی. ایک خرابی دوسرے خرابی کی طرف لاتا ہے، ایک غلطی دوسری غلطی کی طرف لے کر جاتا ہے. ہم نے ایک غلطی پیدا کی، مسجد میں عورتوں کو نہیں لا سکتے، بازار لے کے جا سکتے، مالوں میں گھما سکتے، کالج میں کوئلے کی طرف پڑھا سکتے، مسجد میں نہیں لا سکتے. یہ ہمارے ایک فتوح ذہنی کے اوپر بیوقوفانہ فیصلہ ہے. مسجد میں نہیں لا سکتے کیونکہ فتنہ ہوگا، سب جگ گھما سکتے. ایک غلطی ہم نے لایا، پھر دوسری غلطی آ گئی اعتکاف کے بارے میں. جب مسجد میں عورت نہیں آ سکتی تو مسجد میں عورت اعتکاف کیسے کر سکتی ہیں؟ تو گھروں میں کرو. یہ غلط فتویٰ ہے.
قرآن و سنت کے خلاف فتح ہے، اللہ کے نبی کا معمول کے، صحابیات کے معمول کے بالکل خلاف فتوا ہے۔ صحیح بات ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو تو اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں۔ اور اعتکاف کتنے دنوں کو ہوتا ہے؟ زیادہ زیادہ کتنے بھی آپ کر سکتے، اللہ کے لیے 20 دنوں کا ثابت ہے۔ 10 دن عام طور 10 دنوں کا اہتمام کرتے تھے، کم از کم 1 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اللہ کے نبی نے کہا اعتکاف اپنے اعتکاف کو پورا کرو۔ تو 1 دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو یہ درست۔ تو اعتکاف کا اہتمام کرے، ایسا نہیں ہو کہ ہماری پوری زندگی گزار جائے اور 1 سال بھی اعتکاف نہ کرے۔ اللہ کے نبی ایک مشغول انسان تھے، ایک نبی تھے، ان کے سامنے اتنی ساری ذمہ داریاں تھیں، ان کی 11 بیویاں تھیں، ان کی اتنی ساری ذمہ داری تھی، اس کے باوجود اللہ کے ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ہم ریزن دیتے ہیں، علماء کی اگر بات ہو اعتکاف کرنے کے دوسروں کو ابھارتے، خود بھی نہیں بیٹھتے، یہ حالت علماء کی بھی کمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ایسا ہو تو آپ ضرور اعتکاف بیٹھیں، پورے 10 دن کا تو بیٹھے زیادہ بہتر ہے، کم از کم کچھ دنوں کو ضرور بیٹھا کریں تاکہ اس پر عمل ہو۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اور جب اعتکاف میں بیٹھا جائے بلا ضرورت باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت ہے تو باہر جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ دینی مقصد کے لیے بھی، کسی مریض کی عیادت کے لیے اور کسی جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی۔ عائشہ نے فرماتی ہیں کیا سنت علی المعتکف اللہ یعود مریضا، معتکف پر سنت یہ ہے کہ کسی مریض کی عیادت نہ کریں، ولا یشهد جنازۃ، کسی جنازے میں شریک نہ ہو، ولا یمس امرأۃ، کسی عورت کو نہ چھوئے، ولا یباشر، اس سے مباشرت نہ کریں، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه، سوائے ضرورت کے علاوہ بلا ضرورت کے باہر مسجد سے نہ نکلے۔ تو یہ معتکف بیٹھنے والوں کے لیے ہے۔ عام طور پر معتکف اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، خیمے لگائے جاتے تھے، مسجد میں خیمے لگا کر وہاں پر بیٹھتے تھے اور مغرب کے بعد ہی مسجد میں آ جاتے اور اللہ کے معمول فجر کے بعد جہاں اعتکاف کی جگہ ہوتی کوئی خیمہ لگتا اس میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا عورتیں بھی اللہ کے نبی صحابہ اور صحابیات دونوں مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، تو یہی چیز سنت سے ثابت ہے۔ تو ایک عمل جو ہمیں اس مہینے میں خاص اس آخری عشرے میں کرنا ہے وہ اعتکاف ہے۔ اور اس آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت کی بات کریں تو یہی عشرہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کی اللہ نے قرآن مجید میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی بات بتائے کہ وہ ایک ایسی رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ وہ کون سی رات ہے؟ قدر کی رات۔ قدر کی رات جو اسی مہینے اسی عشرے میں آتا ہے، اور جو 7 راتوں میں 21 23 25 27 یا 29 میں سے کسی راتوں میں آتا ہے اسے قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ تو قدر کی رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم قدر کی رات کیا ہے؟ تو اللہ نے خود اس کی وضاحت کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 میں ایک مہینے میں 1000 مہینہ، جس کو اگر سال میں کنورٹ کیا جائے تقریباً 83 سال ہو جاتا ہے۔ 83 سال تقریباً ہو جاتا ہے، اتنے سال ہمیں سے کوئی زندہ بھی کبھی نہیں رہتا، لیکن اس رات کی فضیلت ہے کہ وہ ایک رات 83 سال سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ نہیں، 1000 مہینے سے بہتر لانے کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے ملائکہ اترتے ہیں، روح امین جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، فیصلے کر اترتے ہیں، اور اس رات کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک اس رات میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی کوشش اس قدر کی رات کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس آخر عشرے میں تھا، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تھی، لیکن بعد میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اٹھا لیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہتے ہیں کہ اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها، مجھے لیلۃ القدر بتائے کون سی رات ہے بتایا گیا تھا، ثم انسیتها، پھر مجھے بلا دیا گیا، وارانی صبح اسجد فی ماء وطین، اور انہوں نے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میں وہ لیلۃ القدر کی جو صبح ہے انہوں نے اللہ کے نبی نے پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جس دن لیلۃ القدر کے بارے میں بتا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات شاید لیلۃ القدر ہوئی تھی، اللہ کے نبی صبح میں جب سجدہ کیے، جب بارش ہوئی تھی رات میں، تو جب اس زمانے میں مٹی کی زمین ہوتی تھی تو سجدہ کیے تو مٹی اور کیچڑ کے ساتھ اس میں سجدہ کیے، ایک نشان اللہ کے نبی نے بیان کی۔ اور بھی بہت سارے لیلۃ القدر کو پہچاننے کے بہت سارے نشان اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کی، اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اہم رات جو ساری راتوں میں، سال کے ساری راتوں میں افضل رات و قدر کی رات ہے، وہ انہی آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ آخری عشرے میں کہاں کس میں ہوتا ہے؟ بہتر اور راتوں میں 21 23 25 27 اور 29۔ 27 کو خاص کرنا ضروری نہیں، 27 میں آئے گا نہیں، اس کا اہتمام ہوتا تھا
لیکن ضروری نہیں کہ 27 رات ہی ہوں. لوگ صرف 27 رات میں نازل، لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی کے احادیث کو جمع کیا جائے تو ہمیں ملتا ہے کبھی 21 رات کو قدر کی رات ہوئی تھی، کبھی 23 رات کو بھی ہوئی تھی. تو لہٰذا 27 رات فکس کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کم از کم جو آدمی آخری عشر میں اگر اعتکاف پر زیادہ بہتر ہو تو ضرور پالے گا. اگر اعتکاف نہیں کرتے، راتوں کو جاگنے کا اہتمام کریں، عبادت کریں، کیونکہ آپ رات کو جاگے تو ملے گا ہی ضرور. میں اگر پورے رات اگر نہیں کر سکتے، کم از کم ان اور راتوں میں، طاق راتوں میں تو ضرور جاگا کرے، بات کیا کریں تو آپ کو ضرور وہ چیز مل جائے گی. 21، 23، 25، 27 اور 29 رات، تاکہ آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت آپ مل جائے. اگر ایک آدمی کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے، وہ اس میں اگر وہ نمازیں پڑھتا تھا یا قرآن کی تلاوت اگر کرتا تھا، دیگر عبادتیں کرتا تھا، ذکر و اذکار مشغول تھا، دعائیں کرتا تھا، گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بہتر عبادت اس نے انجام دیا. تو بڑی فضیلت کی بات ہے. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اور دیگر دنوں میں رات کو قیام کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور رمضان میں اللہ نے قیام کی بڑی فضیلت سنائی ہے. اس میں بھی زیادہ لیلۃ القدر کی رات فضیلت اور مزید فضیلت اللہ کے نبی نے سنائی، جو آدمی لیلۃ القدر کی رات جو قیام کرتا ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان قدر کی رات قیام کرتا ہے، یہ خاص قدر کی رات کی فضیلت ہے. عام راتوں کی بھی ہے، یہ الگ فضیلت ہے. کہ جو آدمی قدر کی رات قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ایمان اور احتساب، ایمان اور ثواب کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جو عبادات ان مہینوں میں اس آخر عشر میں کرنا ہے، اس میں سے اعتکاف، پتہ چلے اعتکاف ہمیں کرنا چاہیے. دوسری چیز قیام اللیل کا خصوصی اہتمام ہو، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت وغیرہ اور ذکر و اذکار اور توبہ استغفار ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. اور جو بھی عام طور پر اللہ کے نبی کی جس عام معمول تھا کہ بہت زیادہ عبادتوں میں محنت کرنے کی محنت کرتے تھے، تو ہر طرح کی عبادتوں میں محنت کریں، خصوصی طور پر اعتکاف کا اور لیلۃ القدر کی راتوں کو جاگنے کا اہتمام ضرور کریں، اور اس میں قیام اللیل کی ادائیگی کے ضرور اہتمام کریں. اور آخر میں جیسے یہ عشرہ گزر جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ قرآن میں تعلیم دی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جیسے آخر عشرہ گزر جاتے عبادتوں کے ساتھ، یہ مہینہ گزر جائے تو آخر میں جو عمل آتا ہے وہ تکبیر ہے، تکبیرات. اللہ نے کہا جیسے تم مہینے کی گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے، جو نعمت دی، اس کے بدلے میں، اس کی اس ہدایت کے بدلے میں تم اللہ کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرو. جو تکبیرات کے الفاظ ہے وہ سیکھنا چاہیے. جو صحیح الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. دیگر الفاظ بھی آتے ہیں، جو صحیح طرح الفاظ ہیں ان الفاظ کے پڑھنے کا اہتمام کریں اس کے ساتھ. اور ایک عمل آتا ہے اس میں، اس آخر عشر گزرنے کے بعد صدقۃ الفطر دینا. صدقۃ الفطر ہر انسان پر فرض ہے، غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، ہر انسان پر. جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا، 30 یا 29 کا ختم ہو جاتا، چاند نظر آ جاتا ہے، اس کے بعد کہ اس پر ایک چیز واجب ہو جاتی ہے، وہ ہمارے پر وہ صدقۃ الفطر ہے، فطرہ دینا. فطرہ دینا جو پہلے زمانے میں ان کے کھانے میں سے فطرہ دیا کرتے تھے. پہلے جو کھجور ہوتا تھا، جو ہوتا تھا، منقع ہوتا تھا، ان میں سے دیا کرتے تھے. آج کے زمانے کی اگر بات کریں، یا تو ان میں سے دیا جا سکتا ہے، یا نہیں تو اناج میں سے ہمیں دینا. صدقۃ الفطر ہر ایک پر واجب ہے، گھر کے ہر فرد پر واجب ہے. کون دے گا؟ جو ذمہ دار ہوگا وہ کیا کرے گا؟ صدقۃ الفطر اپنی طرف، سارے گھر والے اپنی طرف سے بھی اور سارے گھر والے طرف سے دے گا. کس میں سے دے گا؟ اناج میں سے، چاول میں سے دینا چاہیے، دیگر چیزوں میں سے نہیں. پیسہ بالکل نہیں دیا جا سکتا کسی اور کو، غریب کو پیسہ سب تک. اس موقع پر لوگوں کو دماغ میں آتا ہے اس کے بدلے ہم پیسے دے سکتے ہیں، چاول تو کھاتے ہی ہیں تو پیسہ زیادہ مناسب. یہ ساری چیزیں کرتی ہے، غلط ہے. یہ شریعت کے خلاف چلنے کی طرح ہے. شریعت میں جس کو جیسا بتائے ویسے ہی کرے. جو انسان اس میں تبدیل لانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو صدقۃ الفطر اس زمانے میں بھی پیسے ہوا کرتے، اس کے بدلے میں پیسہ دیا جا سکتا ہے. ضرورت اس سے آج کے زمانے سے زیادہ تھی، پھر بھی پیسہ نہیں دیا گیا. چاول یا کھانے کی چیزوں میں سے دیا گیا تو یہی ضروری. دوسری غلطی یہ بھی لوگ کٹ بنا کر دیتے، یہ بھی غلط ہے. کٹ میں بہت سارے تیل گل سب آتا ہے، ویسا آپ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے. صدقۃ الفطر میں آپ چاول ہی دینا ہے، یا جو شریعت میں جو متعین کیے گئے ہیں ان میں سے چیز دے سکتے ہیں. کٹ بنا کر الگ الگ چیزیں، اس میں گوشت وہ سب بات ہے، وہ نہیں دیا جا سکتا. یہ ساری اس میں شامل نہیں ہے. تو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے ہر ایون مسکین کو بھی دینا ہے. مسکین کو دوسرا دے تو الگ بات ہے، مسکین بھی ہے جس کے بعد 1 اور 2 دن میں 2 وقت کے کھانے کا، ایک دن کے کھانے کا بھی اس کے پاس اگر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ الفطر واجب، وہ بھی کسی اور کو ضرور دے گا. اس کے 2 مقصد بیان کیے گئے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک ہے کہ ضرورت میں جو غریبوں کے لیے کھانے کا ذریعہ بنے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو کوتاہی اور غلطیاں جو رمضان میں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کی بھرپائی اس کے ذریعے سے اس کے لیے کفارہ بن جائے گا.
تو ایک اہم عمل آخری موقع پر ہمیں کرنا ہے، وہ صدقۃ الفطر کا ہے. یہ کب دینا ہے؟ جیسے ہم عید کے لیے نکلتے ہیں، سب سے افضل وقت ہیں عید کے لیے جب نکلتے اس وقت دینا. عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر قبول نہیں ہوگا، عام صدقہ ہوگا. وہ نماز سے پہلے عید کے لیے نکلتے وقت دینا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے 1 دن 2 دن پہلے کبھی مجبوری کہ وہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل وقت عید کے نکلتے وقت ہی دینا ہے. کس میں سے؟ ان چاول میں سے دینا ہے، پیسے میں سے نہیں دیا جا سکتا. البتہ جہاں تک بات، جہاں کوئی ادارہ ہے یا مسجد ہے وہاں پر آپ کو پیسہ کلیکٹ کر کے وہ لوگ وہاں سے چاول دیتے ہیں، ویسے دیا جا سکے، اس کی گنجائش ہے. یہ چند اعمال تھے جو آخری عشر میں کرنا ہے. تو لہٰذا اس آخری عشر کی اہمیت کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد کہ جو چند ایام ہمارے لیے ہمارے سامنے باقی بچے ہیں اور اس میں خوب محنت و مشقت کرنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کریں اور اپنے اندر اصلاح اور تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان گزرتے گزرتے ہم ایسے ہوں، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور ہم گناہوں سے دور بچنے والے ہوں. ہمارے افکار اور نظریات، ہماری سوچ، ہمارے دل و دماغ میں نیکی پیوست ہو جائے اور گناہ کا جذبہ، گناہ کے حرص، گناہ کی تمنا ختم ہو جائے اور ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کرنے والوں میں، اجر و ثواب پانے والوں میں سے بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر لکم ولسائر المسلمین کلهم فاستغفروه غفور رحیم.